صاحب بہت سارا سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے اس کیس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، فالس انفارمیشن ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ دعوت دیا تاکہ ہم کچھ چیزیں کلیئر کر لیں۔ ابھی تک کے جو انویسٹیگیشن کے مطابق آپ لوگ اس کو پری میڈیٹیٹڈ یعنی پہلے سے پلان کیا ہوا، پہلے سے طے کیا ہوا ایکٹ آف مرڈر یا قتل کا اقدام ٹریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہے کہ یہ پری میڈیٹیٹڈ ہی ہے جو اب تک ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس میں ہم نے جو ایکیوزڈ ہے ان کی سٹیٹمنٹ، اس کے علاوہ جو وہاں پہ ان کے چوکی دار ہیں ان کی سٹیٹمنٹ، پھر وہاں پہ تھیراپی ورکس والے جنہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ انٹری کی، تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو یہ اٹ از آل پری میڈیٹیٹڈ اور in his senses he has killed the girl in his senses. ہوش و حواس میں جانتے بوجھتے ہوئے؟ جی بالکل اس طرح ہی تھا، کیونکہ جو کرائم سین سے جب ملزم اریسٹ ہوا ہے تو اس وقت وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا، پورا جس طرح ایک نارمل انسان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم فوکس ہی اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ ہی از جسٹ لائک این آرڈینری مین۔ کہا گیا کہ جی نشے میں تھا یا پھر وہ صحیح سے بات نہیں کر پا رہا تھا، ہوش کھو بیٹھا، یہ ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ نا، اس کو کلیریفائی کر دیں ایک تک۔ جی بالکل، بے شک اگر اس نے کوئی ڈرامہ رچانا ہو تو ظاہری بات اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن ایز فار ایز دا انویسٹیگیشن از کنسرنڈ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور اگر وہ بات نہیں کر رہا تھا تو ظاہری بات ہے کہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بات بھی، لیکن یہ بات کہ جی وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے میں 100% اختلاف کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کوئی بیان دیا ہے ابھی تک؟ کیا وکیل جو ہے وہ آ گئے ہیں، وکیل سے گفتگو وغیرہ ہوئی ہے اس خاندان کی؟ مطلب اس کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ لڑکی کے خاندان کی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے، جو ملزم ہے اس کے خاندان کی سٹیٹمنٹ بھی ہم نے نہیں دیکھی، لڑکے نے کچھ بولا ہے پولیس کے سامنے؟ جی لڑکا جو ہے وہ ابھی بھی میں انویسٹیگیشن کر کے ہی آ رہا ہوں، ان کو ہم انٹروگیٹ کر رہے ہیں، ہی از آن فزیکل ریمانڈ۔ جہاں تک ان کی فیملی کی بات ہے تو ان کی فیملی کو بھی ہم نے بلایا ہوا ہے اور وہ بھی انٹروگیٹ ہو رہی ہے، تو کافی ساری باتیں جو ہیں ابھی کھل رہی ہیں۔ تعاون کر رہے ہیں وہ لوگ؟ فی الحال تو تعاون کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش، کوئی یہ بات کی گئی کہ جی آپ پیسے لے لیں، خون بہا لے لیں؟ کیونکہ جب میری لڑکی جو نور ہے اس کے سورسز سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پریشر شروع میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ پریشر ڈال رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے؟ نارملی شاید وہ کریں گے، ظاہری بات ہے لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو زیادہ کنسرن ہے ہمیں انویسٹیگیشن پہ فوکس کرنا ہے، اور ایون اف اگر وہ وہاں پہ مطلب جو بھی سچویشن چل رہی ہے، لیکن پولیس تو ایک امپارشل پلیئر ہے اور ہم نے پراپر بالکل میرٹ پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، چاہے وہ انفلوئنشل ہیں، چاہے ان کا سوشل سٹیٹس ہے یا فائنینشیل سٹیٹس ہے، وی آر ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ۔ ہم کلیئرلی جس طرح ایک بندہ پری میڈیٹیٹڈ اس طرح گروسم اور گرزلی قسم کا مرڈر کرتا ہے تو ہمارا فوکس اسی پہ ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کیس فائل کو بہت ہی اچھی طریقے سے بنائیں تاکہ آگے اس کی کنوکشن بھی ہو سکے۔ ای سی ایل پہ نام ڈالنے کی بھی آپ لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ لوگ پازیٹیو ہیں کہ نام ای سی ایل میں ڈل جائے گا؟ منڈے کو غالباً ڈلے گا، دفتر بند ہے اس وجہ سے؟ جی ہم نے اپنی طرف سے 2-3 لیٹرز موو کیے ہیں، ایک تو ای سی ایل میں نام ڈلوانے کے لیے، دوسرا ہم نے ایون جو یو ایس گورنمنٹ اور یو کے گورنمنٹ کو بھی ہم نے تھرو پراپر چینل لکھ دیا ہے کہ اگر ان کا کوئی پاسٹ ریکارڈ بھی ہے وہاں پہ بھی، تو ایک تو شیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو اس نے کرائم کیا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہوگا، دوسرا اگر وہاں پہ انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں کمیونیکیٹ ہو جائے گا۔ یہ خدشہ ہے، یہ کسی انفارمیشن کی بیسس پہ آپ لوگوں نے خط لکھا ہے کہ باہر اس کا یو کے میں یا امریکہ میں کوئی کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ انکنفرمڈ کچھ نیوز ہیں جن کو ہم تھوڑا سا ویریفائی کرنا چاہتے ہیں whether it is true or not۔ ٹھیک ہے، اچھا اس گھر میں یہ جن سے میری بات ہوئی ہے، جو اس گھر میں لوگ جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے کونے کونے میں ملازمین تھے، گارڈز تھے، یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کتنے عرصے یرغمال رہی ہے، اور کوئی تفتیش اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر اتنے گھنٹے یا اتنے دن یرغمال رہی ہے تو یہ جو گھر میں اتنی فوج تھی ملازمین کی، یہ کیا کر رہی تھی؟ جی بالکل، اس پہ ہماری تفتیش ہو رہی ہے، اس میں 2-3-4 چیزیں ہم ان کو مائنڈ میں رکھ رہے ہیں۔ ایک تو جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اسی گھر کے اندر کیمرے موجود ہیں، فوٹیج ہے؟ جی ایٹ لیسٹ باہر ہے، تو ہمیں انٹری ایگزٹ کا پتہ چل جائے گا، ایزیلی چل جائے گا کب وہ انٹر ہوئی ہیں اور کب وہ ایگزٹ ہوئے ہیں، یا کوئی بھی ایگزٹ اگر ان کیس ہوا ہے تو۔ ایک تو اس کے حوالے سے، دوسرا ہم اور بھی ٹیکنیکل جو فورینزکس ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں جس کا شاید تفصیل بتانا یہاں پہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کتنے دنوں سے وہ یہاں پہ رہی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ کوئی اندازہ ہے کہ کوئی کتنے عرصے ہو رہی؟ جی ان کے پیرنٹس کے مطابق بھی کہ ایک دن پہلے یعنی اگر 20th کو یہ انسیڈنٹ کمٹ ہوا ہے تو وہ 19 سے جو ہے وہ ان کے اس کے مطابق گھر سے نکلی تھی۔ پولیس والوں کو کس نے فون کیا؟ گھر سے ملازمین نے کیا ہے یا وہ جو تھراپی ورکس والوں کو فون کیا گیا تھا وہ آئے ہیں انہوں نے پولیس کو فون کیا؟ آپ لوگوں کو کس نے فون کیا تھا اس گھر سے؟ جی ہمیں ایک ان کا کوئی پڑوسی تھا، بیسیکلی ان کا نیبر تھا، انہوں نے پولیس میں فون کال نہیں بلکہ پولیس اسٹیشن جا کے خود چلے گئے، خود جا کے ان کو انفارم کیا ہے، اور پولیس وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم پولیس فوری موقع پہ پہنچی ہے، اور تب تک یہ تھراپی ورکس والے بھی آئے تھے جن میں ایک بندہ بھی ان کا زخمی ہوا تھا، تو پولیس نے وہاں سے جو ہے ملزم کو اریسٹ کیا۔ یعنی گھر سے کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی جی اگر تھی؟ ٹائملی ہمیں کمیونیکیٹ کر دیتے تو پروبیبلی یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ بچ بھی سکتا ہے۔ انیشل انویسٹیگیشن میں ٹکرز پڑی تھی، اگین بہت انفارمیشن ہے، بہت مس انفارمیشن ہے، کیا کوئی عینی شاہد بھی ہے اس قتل کا وہاں پر؟ کیا کسی ملازم نے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ چوکیدار نے، میں نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی کسی نے دیکھا ہے گھر کے اندر؟ وہاں گھر کے اندر چوکیدار ضرور تھے، چوکیدار تھا اور ایک خانسامہ تھا ان کا، لیکن جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کمرے کے اندر ہوا ہے، تو اس وقت یہ دونوں تھے صرف۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی کہیں گے جو کہ اینی شاہد نہیں ہے، شاید بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے اس شخص کو، کہ باقی جو ثبوت ہے وہ بہت ٹھوس ہیں آپ کے پاس؟ جی اس میں ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ اگر ان کیس آف آئی وٹنس وہ اگر پریزنٹ نہیں ہے، ایبسنٹ ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے فورینسک ایویڈنسز ہیں ہم اسی پہ کام کریں، اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں اس پہ کام کریں۔ والدین سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے جو ان خاندان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والدہ کو خاص طور پہ معلوم تھا اپنے بیٹے کی ٹینڈنسیز کا، ان کو بھی زیر تفتیش آپ لے کر آئیں گے کہ جی کیا اگر ان کو معلوم تھا کہ بچی یرغمال ہے یا نہیں معلوم تھا، انہیں اسی وقت پتہ چلا ہے، اس سے متعلق کیا؟ جی وہ ایگزیکٹلی ان کو شامل تفتیش کیا، رائٹ ناؤ دے آر انڈر انٹروگیشن، تو ان سے یہی بات پوچھی جا رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کی بھی کرمنل نیگلیجنس یا کرمنل انوالومنٹ پائی گئی تو پھر ان کے حوالے سے بھی ہم جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے۔ ایف آئی آر پہ اب میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ سول سوسائٹی اس پہ اسٹرانگلی ریئیکٹ کر رہی ہے، ایموشن ظاہر سی بات ہے جو کیس کے لاجکس ہیں اس پہ حاوی نہیں آنی چاہیے، لیکن کیا یہ فساد الارض کا کیس نہیں بنتا؟ بیکاز اس سے سب لوگ ٹرامیٹائز ہوئے ہیں، وہ دفعات اس میں نہیں لگنی چاہیے تھی؟ بیسیکلی تو جو ایف آئی آر کی ان کے پیرنٹس نے، نور کے پیرنٹس نے جو ہمیں اپلیکیشن دی ہے اسی کے اوپر مطلب ڈٹو کاپی ہے، ایف آئی آر ہمیشہ اس طرح ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو فساد فی الارض کا سیکشن ہے اس کے حوالے سے ہم لیگل ٹیم سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی لگ جاتا ہے تو پولیس میرے خیال میں اس حوالے سے کوئی ریلیکٹنس شو نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن کوئی اور کرائم کمٹ کوئی یہ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے تو وہ بھی ایک ایف آئی آر ایک اسٹیٹک کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، ایف آئی آر جو ہے یہ ایوالو کرتا ہے، تو اس حوالے سے اور بھی اس میں سیکشنز اٹریکٹ ہو سکتے ہیں ونس دے آر فاؤنڈ۔ کیونکہ کنسرن یہ ہے سب کا انکلوڈنگ خاندان کا کہ جب میڈیا کا اٹینشن یہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ بہت پاورفل اور طاقتور لوگ ہیں، تو کہیں پھر اس ایف آئی آر میں جو خون بہا ادا کرنا ہو یا دیت ہو یا صلح کا کوئی اور آپشن استعمال کرنے کے لیے فیملی پہ زور نہ ڈالا جا سکے، ریاست مدعی بن جاتی اس پہ۔ جی ریاست تو تبھی مدعی بنتی ہے نارملی جہاں پہ کمپلیننٹ خود مدعی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو چونکہ کمپلیننٹ جو نور کے والد ہیں وہ خود انہوں نے کمپلینٹ کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ڈائریکٹلی ریاست مدعی بن سکتی ہے، لیکن اگین اگر وہ بھی ہے تو اسٹیٹ اور ریاست اس کے ساتھ کڑی ہے، اور جہاں تک خون بہا کی بات ہے تو اگر یہ فساد فی الارض کا بھی کوئی اس میں پاسبلٹی آ جاتی ہے تو اس پہ ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ضرور آئے گا، لیکن ایٹ لیسٹ جو پریشر کی بات ہے وہ پولیس کے حوالے سے سچ نہ ہے نہ اس کو قبول کیا جائے گا، بالکل فیئرلی اینڈ پارشلی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آخری سوال ہے، کیونکہ یہ اس تھراپی ورکس کے بارے میں، چونکہ یہ لڑکا وہاں کام کرتا تھا، یہ کاؤنسلر بھی تھا، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے اس ٹیم کو فون کیا گیا بجائے اس کے کہ کسی اور کو بتایا جاتا۔ جی ایگزیکٹلی، رائٹ ناؤ اگین آئی ول سے کہ رائٹ ناؤ دے آر انڈر انٹروگیشن، ابھی بھی وہ انڈر انٹروگیشن ہے، اور ایک ایک سے ہم انڈیویجولی ہم ان کو ایک ایک کو انٹروگیٹ کر رہے ہیں کہ ان کیس آف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہمیں تبھی بھی پتہ چل سکے، تو ہم اس میں
थेरेपी वर्क्स वालों को भी कर रहे हैं, उनके चौकीदारों को भी हमने अंडर इंटरोगेशन रखा और इनके पेरेंट्स को भी हमने रखा हुआ है अंडर इंटरोगेशन। तो ये सब की तफ्तीश हो रही है और ये सारी तफ्तीश जब एक होलिस्टिक फेज में आएगी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवातीन पर तब भी तशद्दुद होता है तो उसके बाद एक खास किस्म की जो है गुफ्तगू, उसका रुख जो है बदल जाता है और ये तमाम गुफ्तगू, तमाम नैरेटिव बजाय इसके कि मुल्जिम की तरफ ये डायरेक्ट हो, ये तमाम जो सवालात हैं ये उस विक्टिम से पूछे जाते हैं, विक्टिम हो या सर्वाइवर हो। बजाय इसके कि हम उतनी ही शिद्दत से कंडेमेशन करें इस क्राइम की, हम जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं इस जेंडर बेस्ड वायलेंस का। प्रोग्राम के हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, और खतीजा सिद्दीकी, एक सर्वाइवर है। खास तौर पे इनके जिस्म पे 22 चाकू के जो वार थे, उनके घाव लगे हुए, अपना मुकदमा खुद लड़ा, अदालत में क्या क्या नहीं झेला। एक बाअसर बाप का वो बेटा था जिसने हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया खतीजा को परेशान करने के लिए, वो लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये और बात है कि अब वो जो लड़का है इस वक्त जेल से बाहर है, शाह हुसैन, वो कैसे निकला, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। लेकिन ताहिरा साहिब आपसे आगाज करूंगी, ये खवातीन वहां क्यों गई, क्या पहना हुआ था, रात का कौन सा पहर था, क्या रिश्ता है, ये सवाल के जवाब हम पहले दें या पहले हम इस क्राइम के बारे में बात करें? जो लोग ये गलत और बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं उनसे हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर नूर औरत ना होती तो उसके साथ ये बेईमाना सलूक किया जाता, ये सलूक किया जाता? मर्द एक दूसरे को पिस्तौल से तो कत्ल कर देते हैं लेकिन फिर उसका सर कलम करके उसको फुटबॉल बनाकर उसके साथ खेला नहीं जाता, 3 दिन तक उसको यरगमाल नहीं बना के रखा जाता झूठ बोलकर। और हर तरह की चीजें जो अब सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बात क्यों नहीं करते? और ये कितनी ज्यादा तकलीफ दे बात है एक मकतूला की फैमिली के लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए कितनी तकलीफ दे बात होगी अगर वो इस तरह की गुफ्तगू सुनेंगे। है औरत कार्ड मत खेलो, ये क्या हो रहा है, वो वहां गई क्यों थी, उधर क्या था, वो ये नहीं वो नहीं, उसने अपने वालिदैन को क्या बताया क्या नहीं बताया, ये सारी बातें बिल्कुल ये भी गलत। सवाल पूछ रहे हैं कि ये उसने भी क्या बिल्कुल किया, गलत, उसने कुछ किया होगा जो उसके साथ ऐसा अच्छा, होगा, ये भी सवाल पूछ। मुझे कत्ल करो, मेरी गलती है कि तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, क्योंकि मैंने जरूर कुछ किया होगा। तुम तो बेचारे बेगुनाह मासूम हो, कातिल बेगुनाह मासूम है या उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं होगा, जरूर मैंने इश्तियाल दिलाया होगा, प्रोवोकेशन मेरी तरफ से ही आई होगी। वाह 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 वाह। वो वहां गई क्यों थी, ये भी सवाल पूछ। मैं कह रही हूं ये सवाल तो हम सुन रहे हैं। ये तो फिर अब कातिल बताएगा कि क्यों, किस तरह उसको बहला फुसला कर वहां पे बुलाया गया और क्यों बुलाया गया, जब उसके पास उसकी जेब में अमेरिका का टिकट था चंद घंटे के बाद। उसके पास एक, अगर तो वो ज़हनी तवाज़ुन का सही है और कानूनी तौर पर एंटाइटल्ड है गन ओनरशिप के लिए, लाइसेंस के लिए, या उसके वालिद की है या खुदा जाने क्या, वो एक और बात है। लेकिन यानी दोनों चीजें, सर भी मेरा और पाँव भी मेरा, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर कॉइन आपने टॉस करना है तो आपकी एक साइड आप हो सकते हैं, दूसरी साइड पे नहीं हो सकते आप। तो फिर, और अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था तो उसको फिर उसके पास आला कत्ल इतने ज्यादा कैसे थे? अब गन भी थी और छुरी भी थी और उसने स्लॉटर भी कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर एक शख्स अपने ज़हनी तवाज़ुन में है, पुलिस कहती है वो था, पुलिस कहती है वो था, और अगर वो नहीं है तो उसको अकेला क्यों ईद पर छोड़ दिया गया था 1 हफ्ते 10 दिन के लिए? मैं तो समझती हूँ कि कातिल के साथ साथ उसके वालिदैन को भी शामिल तफ्तीश करके पूछगिछ होनी चाहिए। सब कंप्लिसेस हैं और उस घर में मुलाजमीन थे, वो एक बड़ा, उन्होंने क्यों नहीं पुलिस को बुलाया? किसी ने फोन नहीं किया, घर नेबर्स ने जाकर उन्होंने क्यों नहीं पुलिस स्टेशन को में बुलाया? जाके ये जब बात चीखें मारती हुई वो खुदकुशी करने के लिए, वो अपनी जान बचाने के लिए खुदकुशी तक करने को तैयार थी कि मैं खिड़की से नहीं, हम सारे सवाल जो है ना हमेशा विक्टिम से पूछेंगे। ये हमारा नेशनल एक रिस्पॉन्स है, एक सर्टिफाइड नेशनल रिस्पॉन्स है। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है, हम मुल्जिम से पूछने की बजाय या मुजरिम से पूछने की बजाय सबसे पहले कातिल, इस केस में जो कातिल है उससे पूछने की बजाय हम जो विक्टिम है उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। खतीजा, मैं इस वक्त गुफ्तगू में इसलिए आपको शामिल करूंगी कि आपने सब कुछ सहा है,
آپ کے جسم پہ 21 یا 22 گھاؤ تھے اور وہ چیخ چیخ کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ آپ پہ اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جو تکلیف دہ سوال آپ سے پوچھے بطور وکٹم، میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو ہم استعمال کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایک وکٹم سے سپورٹ کیسے کی جاتی ہے، کون سے ایسے سوال ہیں جو اس سے بالکل نہیں پوچھنے چاہیے، بنتے نہیں ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو وکٹم اس وقت سننا چاہتا ہے۔ جی ختیجہ۔ بالکل، تھینک یو سو مچ ماریا فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ میں نور کے والد صاحب کو ایک میسج دینا چاہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ جس بے بسی، کیونکہ میں اس سے گزری بھی ہوں، جو بے بسی کا عالم ہوتا ہے، جو ہیلپ لیسنس ہوتی ہے، وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ایز فیمیل سروائیورز، ایز فیمیل، ایز نیشن آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اور اس کو اس کی کیے کی سزا نہیں دی جاتی۔ ہمارے جو ہے مائی ہارٹ بلیڈز فار نور اینڈ آئی ایم extremely apologetic that we have men who do this to women. Now coming to the response, جو ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا رسپانس ملتا ہے، جو مجھے بھی ملا، جو ہر فیمیل کو، جو ہر وکٹم کو، چاہے اس کی فیملی ہو یا وہ سروائیور ہو، اس کو ملتا ہے۔ دوستی کیوں کی تھی؟ پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر وائلنٹ ٹینڈنسی تھی۔ اس کے گھر موجود کیوں تھی؟ کیوں ایسے لباس پہنتی تھی؟ کیوں اسلامکلی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتی تھی؟ ماڈرن کیوں تھی؟ ایز اف یہ ساری چیزیں کال کریے کہ ہاں مجھے آ کے خنجر مارو یا مجھے آ کے اٹیک کرو۔ یہ چیزیں جو ہے ایسے سوالات، لڑکی ہو عدالت جاؤ گی، کچھ تو کیا ہوگا، ایسا کچھ تو کیا ہوگا جو اس کو پرووک کیا۔ لڑکی ہو، لڑکیوں کی خصلت میں ہے اس طرح کی کیریکٹر شیمنگ، اس طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن لڑکیوں کی جاتی ہے، تو سارا فوکس جو ہے وہ جرم سے ہٹ کے لڑکی کے کردار پہ چلا جاتا ہے، لڑکی کے لائف سٹائل پہ چلا جاتا ہے کہ لڑکی ہی ایسی تھی، شی کالڈ فار اٹ، وہ چاہتی تھی اس کے ساتھ یہ ہو، شی ڈیزروڈ اٹ۔ تو جب ایسے جو ورڈز ہیں یوز کیے جائیں گے لڑکیوں کے لیے، جب اتنے کو گھنونے جرم ہو، ایک سمپل سی ہراسمنٹ لے لیں، ہراسمنٹ کے بعد بھی لڑکی کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ کیوں تھی وہاں، رات کو کیوں نکلی، کوئی ساتھ کیوں نہیں تھا، اکیلی کیوں تھی۔ تو ہمارا قانون ہمیں 302 کی سزا دیتا ہے، لیکن ہمارا قانون ہمیں یہ نہیں کہتے کہ لڑکی ہو اکیلی نکلنا مت، اسٹیٹ تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ ہمارا قانون ہمیں کہیں یہ مورل کوڈ نہیں دیتا۔ تو یہ چیز کرنا پلیز بند کریں، فوکس رکھیں جرم کے اوپر۔ یہ اچھی بات ہے ختیجہ، یہ تو آپ نے کہا کہ یہ سب کرنا بند کریں ایز اے وکٹم۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شاید آپ کی بات سے کسی کو فرق پڑ جائے کہ کوئی اس طرح کا ٹراما ہو، کسی ایسی کوئی گھنونی آپ بیتی ہوئی ہو یا کچھ ایسی آفت ٹوٹی ہو، تو بطور وکٹم وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے سے، لوگوں سے کس طرح کی سپورٹ چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے؟ بالکل، آپ سب سے پہلے تو جو اس چیز سے گزرا ہے یا گزر رہا ہے، اسپیشلی نور کی فیملی، آپ ان کو تسلی دیں، آپ ان کو حوصلہ دیں، آپ ان کو بتائیں یہ نور کی غلطی نہیں تھی، یہ اس لڑکی کی غلطی نہیں تھی، سارا کا سارا اونس اس ظلم کرنے والے پہ آئے گا، کیونکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے جرم کیے اس کو سزا ملے گی۔ یہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ جی کیوں کیا، موٹیو کیا تھا۔ ٹھیک ہے، قانونی پہلو جب کورٹ میں جاتا ہے تو یہ سوالات کیے جاتے ہیں اور پروسیکیوشن نے یہ بھی پروو کرنا ہوتا ہے کہ موٹیو کیا تھا، کیوں کیا، لیکن ایز اے سوسائٹی یہ گھنونے جرم تب تک نہیں رکیں گے جب تک ہمارا وکٹم سینٹرک، ویمن سینٹرک ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا، ہمارا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا کہ جی یہ جرم کرنے والے کی غلطی ہے، نہ یہ شیم ہے، نہ یہ ڈس آنر ہے فار دا گرل۔ ڈس آنر ہے تو اس جرم کرنے والے پہ، اس قاتل کے اوپر ہے، لڑکی کے اوپر نہیں ہے۔ بہت شکریہ ختیجہ، ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ طاہرہ صاحبہ، یہ جو اس سوچ کو ہم بدلیں گے کیسے؟ کیا یہ کوئی رات کو اوپر سے فرشتے آئیں گے اور یہ پورا نیریٹو بدل جائے گا، یا یہ کیسے سکھائیں گے ہم اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو کہ بھائی وکٹم کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنا سیکھیں، خاص طور پہ خواتین وکٹمز کے ساتھ؟ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہم
इस्तिलाहात को दुरुस्त करें, विक्टिम को विक्टिम कहें और सर्वाइवर को सर्वाइवर कहें। सर्वाइवर वेरी नूर इंपॉर्टेंट। विक्टिम है, खदीजा सर्वाइवर सर्वाइवर है है। और बहुत बहादुर सर्वाइवर है, सलाम है। तो सबसे पहले तो हम इस्तिलाह ठीक करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि हमारे पास आदाद और शुमार सही नहीं है। अब इस एक हफ्ते के अंदर सिंध में 3 केस आए हैं, खैरपुर, मीरपुर मथेलो, घोटकी, हैदराबाद, खुदा जाने कहाँ कहाँ से केसेस आ रहे हैं, औरतों को कत्ल किया जाए। अभी मैं बेगैरती के कत्ल की बात नहीं कर रही, उसको अलहदा रख, वो कारोकारी जिसको कहते हैं उसको अलहदा करना होगा, औरतों का कत्ल अलहदा करना होगा। हमारे पास आदाद और शुमार सही नहीं है। 2017 में 2018 में 2017 के आदाद और शुमार नेशनल पुलिस ब्यूरो के जेंडर क्राइम सेल ने कहा कि 1267 औरतें कत्ल हुई और 309 औरतें बेगैरती के कत्ल में कत्ल हुई। सही। हम और आप जानते हैं कि असल आदाद और शुमार इससे ज्यादा। 3000 से ज्यादा हैं, कोई 4000 5000 होती होंगी जिनका ना मीडिया में रिपोर्ट होता है ना पुलिस में रिपोर्टिंग घर वाले होती है। दबा देते हैं बात को। वो तो खैर कारोकारी में और बेगैरती के कत्ल में दबा देते हैं ना, लेकिन जब इस तरह का कत्ल हो रहा है, एक बेईमाना कत्ल हो रहा है जो कि खानदान नहीं कर रहा, कोई बाहर वाला कर रहा है, उसको क्यों नहीं रिपोर्ट किया जाता? इसलिए कि हमारे यहाँ, आप अभी सोसाइटी के रिवाज की बात कर रही हैं, रवैयों की बात कर रही हैं कि एटीट्यूड किस तरह तब्दील होगा। जब तक हमारे यहाँ पैसा बोलना बंद नहीं करेगा, सुलहनामा, राजीनामा, मुआफीनामा, कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट के लफ्ज मुझे तो जहर लगते हैं। ये सारे के सारे लफ्ज, कानून मौजूद है, कत्ल का भी कानून मौजूद है, औरतों के खिलाफ कत्ल का भी कानून मौजूद है, तो फिर ये क्यों वर्षा चले जाते हैं? मैं इस कत्ल की बात नहीं कर रही, ये तो अभी शुरू हुआ है। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मुआशरी एक और मजबूरी। चीज, मैं आपने मुआशरती मुआशरे मजबूरियां। की रवैयों की बात की है, लेकिन मुआशरे के रवैये किस चीज से बनते हैं? वो इस चीज से बनते हैं कि अगर मैं सुलहनामा, राजीनामा, मुआफीनामा साइन करा लूं तो मैं खरीद लूं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस इसको कहते हैं। सही। हम इंसाफ को, हम क्योंकि अमीर हैं, बाअसर हैं, बावसूख हैं, We can हमारे- get away with हम this. we can get away with literally murder. We will privatize justice. हम खरीद लेंगे अपने पैसे के बलबूते के ऊपर, अपनी जान पहचान के ऊपर। हम किसको जानते हैं, हम किसका असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे। एक बात होती है कानून बनाना, दूसरी बात होती है कानून को लागू करना और अमल दरामद करना। और खास तौर पे इट इज नॉट द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट कि मेरी पूछगिछ होगी, मुझे इम्प्यूनिटी के साथ छोड़ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इम्प्यूनिटी नहीं होगी। तभी ये कवानीन चीजें, पे- आप तभी ऐसी अगर चीजों पे काबू मुआशरे पा के पाएंगे। रवैयों की बात करिए तो ये रवैये मुआशरे में आने जिनको चाहिए। जिन बेहतर लाने कानून की की जरूरत है। हुक्मरानी होगी, कानून का राज होगा। बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पर जाने से पहले खतीजा सिद्दीकी हमारे साथ जो मौजूद थी, इन पे जो हमला केस हुआ उसकी अपडेट आपको देते फिर चलें। इत्तलात के मुताबिक जो मुजरिम शाह हुसैन है 5 साल कैद की सजा पूरी करने की बजाय 3 साल में बाहर आ चुका है। जरा आप अंदाजा लगाएं, अगर कानून के मुताबिक सजा की रिमिशन यानी मुआफी सजा में कमी की अपील दायर की जाए तो मुतासरा फरीक को अदालत और जेल हुकाम की जानिब से नोटिस भेजा जाता है, मगर खतीजा सिद्दीकी को किसी अदालत का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जबकि मुजरिम ने लाहौर हाईकोर्ट में रिमिशन के लिए शाह हुसैन बनाम हुकूमत पंजाब दरखास्त दायर की, मगर इस मुकदमे में मुतासरा खातून खतीजा सिद्दीकी को फरीक नहीं बनाया गया। खतीजा सिद्दीकी हमला केस का मुजरिम शाह हुसैन एक मारूफ और बाअसर वकील का बेटा है और इत्तलात के मुताबिक शाह हुसैन की सजा कम करवाने के लिए उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है। सिंपल सा सवाल यह है कि कितने आम आदमी हैं जिनकी सजाओं में अदालतें कमी करती हैं इस तरीके से कि दूसरे फरीक को पता भी नहीं चले। 22 सफा चाकू से उस पर वार किया। ये जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है जहां पे घर के लोग ही सबसे पहले ऐसे रवैये की हौसला शिकनी नहीं करते जिससे किसी और की जान को खतरा हो, ये उसकी एक बड़ी ही क्लासिक मिसाल है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।